نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ انشاءاللہ عز و جل دو مفتیان کرام تشریف فرما ہوں گے۔ مفتی سعید مدنی جو کہ ہمارے ساتھ باب المدینہ کراچی کے مکتب افتاء میں تشریف فرما ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل مفتی نوید چشتی ہمارے مرکزی دارالافتاء اہل سنت راول پنڈی سے انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ضیاء درود و سلام اس رسالے کے صفحہ نمبر 5 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز آج ہمارے سلسلے کا حصہ ہوں گی، اور آپ کی کالز اور آپ کے ایس ایم ایس میں جو سوالات ہمیں موصول ہوں گے انشاءاللہ سلسلے میں شامل کریں گے۔ پہلی کال مفتی سعید صاحب کے لیے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی میرا سوال یہ ہے، مجھے پوچھنا ہے کہ میں نے ایک پلاٹ لیا تھا، کچھ پیسے میرے پاس تھے، سیونگ تھی میرے پاس، اس نیت کے ساتھ کہ ابھی اتنے پیسوں میں تو پلاٹ میں نہیں خرید سکوں گا، تو یہ پلاٹ میں لے لیتا ہوں تاکہ فیوچر میں اس کی ویلیو جب تھوڑی سی انکریز ہو جائے گی، پیسے اس کے بڑھ جائیں گے، تو میں اس کو سیل کر کے تھوڑے سے پیسے اور ملا کر میں ایک نیا پلاٹ لے لوں گا جہاں میں خود اپنی رہائش رکھوں گا۔ اب مجھے پوچھنا یہ ہے کہ یہ اس پلاٹ کی وجہ سے میرے پہ حج فرض ہے یا نہیں ہے؟ جی حضور۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے سوال یہ پوچھا کہ انہوں نے پلاٹ لیا ہوا ہے اس نیت سے کہ کل کو جب اس کی قیمت بڑھے گی میں اس کو بیچ کے پھر نیا پلاٹ لوں گا، وہاں اپنا گھر بناؤں گا۔ ایسی صورت میں ان کا سوال یہ ہے کہ کیا ان پر حج فرض ہے یا نہیں؟ اس معاملے میں فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی رقم جمع کی ہوئی ہے، پیسے جمع کیے ہوئے ہیں اس نیت سے کہ مستقبل میں گھر خریدوں گا، اور اس کے علاوہ یہ جو پیسے ہیں اس کے حاجت اصلیہ سے زائد ہیں، گھر جو خریدنا ہے وہ مستقبل میں خریدنا ہے، تو ایسی صورت میں حج کی استطاعت ہونے کی صورت میں اسے حج پر جانا ضروری ہوگا، یعنی اب وہ پیسے جو ہے کہیں اور نہیں لگا سکتا۔ اسی طرح ان کے لیے بھی یہ حکم ہوگا کہ اس پلاٹ کی وجہ سے حج کی استطاعت ان پر ہو جاتی ہے، اگرچہ مستقبل میں ان کی نیت یہی ہے کہ گھر خریدیں گے، تو اس پلاٹ کی وجہ سے ان پر جو ہے حج فرض ہوگا، حج پہ جانا ضروری ہوگا، اس کو بیچ کر حج کریں، کیونکہ انہوں نے بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے، ایک طرح کا مال تجارت کہیں گے اس کو، تو اس وجہ سے ان کے اوپر ہو رہا ہے۔ لیکن مال تجارت نہ بھی ہونا، اچھا، اس کے علاوہ کسی نے ویسے ہی رکھا ہوا ہو، ویسے ہی پلاٹ ہے اس کے پاس، حاجت سے زائد ہو، ویسے بھی ہو، اس صورت میں جس کے پاس زمینیں وغیرہ ہوتی ہیں اس کی مالیت بھی اتنی ہے کہ وہ بآسانی حج کر سکتا ہے اس کو بیچ کر، تو اسے جو ہے بیچ کر حج پہ جانا ہوگا، یا بیچ کر جائے یا قرض لے کے جائے، کسی بھی طرح، یعنی اس زمین کی اس پلاٹ کی وجہ سے وہ صاحب استطاعت ہو چکا، یعنی اگر اس کی اتنی قیمت ہے کہ وہ بآسانی حج کر سکتا ہے، حج کی استطاعت دیگر شرائط پائی جاتی ہیں، تو اسے حج پر جانا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی اتنی رقم کی مالیت اگر ہے تو اب وہ انتظامات کرنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ جو بھی اس طرح کے ہیں افراد پلاٹس کے حوالے سے مفتی صاحب نے واضح جواب ارشاد فرمایا ہے، تو اپنے آپ کو بھی دیکھ لیجئے، اپنے جو بھی ویلتھ ہے اس کو دیکھ لیجئے،
اور اس کے بعد جو ہے جو حکم شرعی بنتا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی نیت فرما لیجئے. بلکہ عمل کرنا ہے، اگر حج فرض ہوتا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ آپ کو کوشش کرنی ہوگی، اور حج اسکیم کے اندر اپنا نام لکھوانا یا پرائیویٹ اسکیم کے اندر اپنا نام لکھوانا آپ کے لیے ضروری ہے، اور اس کے تحت جانے کی آپ جتنا ممکن ہو. وہ الگ بات ہے کہ آپ کا نام قرآن اندازی میں نہیں نکلتا یا اور کوئی صورت نہیں بنتی قانونی طور پر، لیکن آپ نے اپنے طور پر جس پر حج فرض ہے اس نے باقاعدہ کوشش کرنی ہے. جی ایک کال مفتی نوید چشتی صاحب کے لیے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی آپ سے ایک شرعی مسئلہ پوچھنا تھا کہ یہ نماز جو ہوتی ہے پلسٹر میں تھوڑی جو نرم ہوتی ہے موٹی ہوتی ہے، اس پہ نماز ہو جاتی ہے کافی پلسٹر اس میں ہو؟ پولیسٹر غالباً کہہ رہے ہیں کہ پولیسٹر کی جو جائے نماز ہوتی ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو پولیسٹر کی جائے نماز ہے اس کے اوپر اگر تو وہ جائے نماز ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے پولیسٹر بہت زیادہ ہے اور پیشانی اگر زمین پر رکھتے ہیں تو پیشانی اس پر جمتی نہیں ہے بلکہ مزید دبنے سے دب سکتی ہے، تو پھر اس صورت میں تو اس پر سجدہ نہیں ہوگا اور اس شخص کی نماز بھی نہیں ہوگی. اور اگر پولیسٹر کم ہے اور دبنے سے دب جاتا ہے اور اس کے بعد مزید اگر کوشش کریں تو نہیں دبے گا، یعنی زمین کی سختی محسوس ہو جاتی ہے، تو پھر اس صورت میں اس پر اگر نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہو جائے گی. بلا ضرورت بہت زیادہ پولیسٹر والی یا بہت زیادہ نرم جائے نماز پر نماز نہ پڑھیں تو بہتر ہے، کیونکہ اس کے اندر پھر آزمائش ہی رہے گی کہ ہر مرتبہ جو ہے وہ سجدہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ احتیاط کر لیں تو سختی زمین کی محسوس ہو جائے گی، زیادہ جو ہے وہ اگر سجدے میں زور دیں گے زمین پر تو ہو جائے گا، لیکن اگر اس میں توجہ نہ رہی اور زیادہ نہ پیشانی دب سکی، زمین کی سختی محسوس نہ ہوئی تو سجدہ ہی نہیں ہوگا، اور سجدہ نہیں ہوگا تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی. ایک ہے سجدے کے حوالے سے مفتی صاحب نے جو حکم شرعی ارشاد فرمایا، اگرچہ وہ جائے نماز کا مسئلہ تھا لیکن اس میں بہت زیادہ لوگوں کو غلط فہمی رہتی ہے. زمین پر پیشانی جمنے سے کیا مراد ہے، کیسے جمے گی؟ تو اس کے لیے اگر آپ کو ابھی بھی کنفیوژن ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی ایسے شخص سے رابطہ کریں، کسی عالم دین سے، مفتی صاحب سے، کہ جو نماز کے مسائل علماء تو بیان کرتے ہی ہیں، تو ان کے پاس جا کر ہم اپنے سجدے کو، اپنے ارکان کو چیک کروائیں. دعوت اسلامی کے زیر اہتمام الحمدللہ عز و جل نماز کورس کا اہتمام کیا جاتا ہے. دعوت اسلامی کے مدنی مراکز کے اندر اس کی ترکیب بنتی ہے. آپ اگر نماز کے احکام سیکھنا چاہیں، نماز کے مسائل سیکھنا چاہیں، پریکٹیکل سیکھنا چاہیں، تو آپ نماز کورس کے اندر داخلہ لے سکتے ہیں اور اس کے ذریعے بھی اپنی نماز کو درست کر سکتے ہیں. اور بھی بہت سارے ذرائع ہیں، دعوت اسلامی کی سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے بھی آپ نماز سیکھ سکتے ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ نماز جیسی جو اہم عبادت ہے اس میں اگر کسی کی کوئی کمی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کوتاہی ہے، اور اگر کسی نے سیکھی نہیں اور ویسے ہی دیکھ دیکھ کے پڑھ رہا ہے تو اس کو تو باقاعدہ جو ہے اس حوالے سے اہتمام کرنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے نماز کے مسائل جلد از جلد. ایک کال مفتی سعید مدنی صاحب کے لیے لیتے ہیں. میں کے سر ویراول سے جاوید عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ میری پھوپھی کے لڑکے ہیں، ان کی زوجہ کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کے گھر میں پکانے والا کوئی عورت نہیں ہے اور وہ 2 بچے ہیں، تو کیا وہ 40ویں کے بعد دوسری نکاح کر سکتے ہیں؟ جواب عنایت فرما دیں. پھوپھی کے لڑکوں کے حوالے سے یہ سوال. جی کہہ رہے ہیں کہ زوجہ کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. آمین آمین. تو اب کہہ رہے ہیں ضرورت بھی ہے، حاجت بھی ہے، اور 40ویں کے بعد وہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں. شرعی طور پہ تو 40ویں سے پہلے بھی شادی کرنے میں حرج نہیں ہے، کہ جس طرح اور کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کی عدت ہوتی ہے، تو وہ جو ہے 4 مہینے 10 دن عدت گزارتی ہے. حمل سے ہو تو وضع حمل عدت ہوتی ہے، لیکن شوہر کے لیے تو کوئی عدت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ اگر 40ویں سے پہلے بھی کرنا چاہے تو شرعی طور پہ کوئی ممانعت نہیں ہے، تو لہذا یہ نکاح بالکل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال مفتی صاحب کے لیے چلائیے، مفتی سعید صاحب کے لیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ تکبیرہ تحریمہ شرط کیا ہے، فرض کیا ہے اور واجب کیا ہے؟ برائے کرم جواب عنایت فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضور. دیکھیں، تکبیر تحریمہ یہ حقیقتاً شرائط نماز کی شرائط سے، یعنی نماز شروع کرنے کے لیے جو سب سے پہلے تکبیر کہی جاتی ہے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. یہ حقیقتاً شرائط نماز سے ہے، لیکن نماز کے افعال سے یہ بہت زیادہ اس کا اتصال ہے.
تو اس وجہ سے اس کو فرائض نماز میں بھی لیا گیا ہے، نماز کے فرائض میں سے بھی اس کو شمار کیا گیا ہے۔ تو تکبیر تحریمہ تو یہ شرط ہوئی، نماز کا فرض بھی ہے۔ اب تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کا ہونا یہ واجب ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم کہتے بھی ہیں، یہی کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے اصل میں سوال اس لیے پوچھا کہ تکبیر تحریمہ کیا شرط ہے، کیا فرائض ہے، تو اس حوالے سے اب مثال کے طور پہ کوئی اور لفظ بھی جو اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے تعظیم کا جو لفظ ہوتا ہے، اس طرح تعظیم الہی کے الفاظ میں سے کوئی الفاظ کہیں تو پھر بھی ہو جائے گا، لیکن اللہ اکبر کے علاوہ کوئی اور لفظ کہنا یہ مکروہ تحریمی ہوگا۔ تو نماز اللہ اکبر سے بھی شروع کی جائے گی۔ اب اس میں یہ بھی احتیاط ہے کہ جن نمازوں میں قیام فرض ہے، جیسے فرض، وتر، سنت فجر، تو ان میں کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ کہنا یہ ضروری ہے۔ کھڑے کھڑے فرض یہ کہ کھڑے کھڑے اللہ اکبر کہے، ٹھیک ہے۔ اور جن نمازوں میں جو ہے قیام ضروری نہیں ہے، جیسے نوافل، تو اس میں بیٹھ کر بھی تکبیر تحریمہ کہہ سکتے ہیں۔ صحیح۔ اب اس میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ امام صاحب رکوع میں ہیں، اب کوئی شخص آیا، اگر تو وہ تکبیر تحریمہ اس طرح کہتا ہے کہ اللہ اکبر کہا، بر جو ہے وہ رکوع میں جا کر ختم کیا، یعنی ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنوں تک پہنچ گئے، تو اس صورت میں اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اس پر فرض ہے کہ کھڑے کھڑے اللہ اکبر کہے، ٹھیک ہے، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے وہ رکوع میں جائے۔ کئی لوگ اس میں جو ہے وہ احتیاط جلدی سے نکل جاتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ڈائریکٹ رکوع میں چلے جاتے ہیں، تو اس طرح جو ہے ان کی نماز درست نہیں ہوگی، جبکہ بر جو ہے وہ رکوع میں جا کر ہی، یعنی ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں، وہاں جا کر ختم ہوا ہو، تو اس صورت میں نہیں۔ اور دوسری احتیاط جس میں بہت غلطی کرتے ہیں لوگ، کہ کم از کم اتنی آواز سے کہنا، یہ صرف تکبیر تحریمہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ نماز میں ہم جو کچھ بھی پڑھیں گے، قرات کریں گے، جو بھی اذکار تسبیحات پڑھیں گے، وہ کم سے کم اتنی آواز میں ہونا چاہیے کہ ہمارے کان سن لیں، یعنی کانوں تک پہنچنے کے قابل ہو وہ۔ بعض لوگ دل ہی دل میں جو ہے وہ قرات کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی ایک اور کال چلائیے مفتی نوید صاحب کے لیے۔ سوال میرا یہ ہے کہ میں نے نا الیکٹرک کی شاپ کھولی ہے، الیکٹرک پارٹس کی، بجلی کا جو سامان ہوتا ہے، تو اس کے اندر الیکٹرانکس کے آئٹم بھی رکھے ہیں۔ اب الیکٹرانکس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے ہمارے اسپیکرز آتے ہیں ملٹی میڈیا، تو میں معلوم یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس میں لوگ گانے وغیرہ سنتے ہیں عموماً، تو کیا ہم وہ سیل کر سکتے ہیں؟ جی حضور، الیکٹرانکس کے حوالے سے یہ سوالات آتے رہتے ہیں ہمارے پاس۔ اصل جواب سے پہلے ایک قانون قاعدہ جو ہے وہ سماعت فرما لیں، اس کے اندر جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کے احکامات واضح ہو جائیں گے کہ جو چیز بعین ہی گناہ کے لیے متعین ہو، اس چیز کی خرید و فروخت ناجائز ہے، حرام ہے، اور اس کی اجرت لینا بھی شرعاً جائز نہیں ہے، اور جو اجرت لی جائے گی وہ بھی حرام ہوگی۔ اور جو چیز بعین ہی حرام کے لیے متعین نہیں ہے، جائز کام کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اور ناجائز کام کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، تو اب اگر بیچنے والا جائز چیز کی نیت کر کے جائز کام کے لیے دینے کی نیت کر لیتا ہے تو اس کے لیے بیچنا بھی جائز ہے اور اس کے لیے اجرت لینا بھی شرعاً جائز ہے۔ اور اگر وہ خود دینے والے کو گناہ کی نیت کر کے تعاون کی نیت سے دیتا ہے تو اب اس صورت میں وہ خود اپنی اس نیت کی وجہ سے گناہ گار ہوگا۔ اب یہاں جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے تو اس کے اندر وہ دو چیزیں پوچھ رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ملٹی میڈیا کے لیے اسپیکر استعمال ہوتے ہیں اور بلوٹوتھ استعمال ہوتا ہے، اب اس کے لیے اور ساتھ میموری کارڈ ہے، تو اب ان کو بیچنا شرعاً جائز ہے یا نہیں، اور اس کے اندر وہ عموماً گانے سنتے ہیں یا گانے جو ہے وہ بھر کے لے کر جاتے ہیں، تو کیا یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر جو آپ اسپیکر بیچتے ہیں یا بلوٹوتھ بیچتے ہیں یا میموری کارڈ بیچتے ہیں، تو چونکہ ان چیزوں کا استعمال شرعاً جائز بھی ہے اور غلط بھی ہے، تو اگر کوئی آپ سے غلط کام ہی کے لیے لیتا ہے اور آپ اس کے ساتھ غلط کام میں معاونت کی نیت سے ہی بیچتے ہیں، تو پھر آپ کی اس گناہ کی نیت کی وجہ سے آپ گناہ گار ہوں گے اور آپ کو شرعاً گناہ ملے گا اور بیچنا جائز نہیں ہوگا، اس کی اجرت لینا بھی جائز نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ گناہ کی نیت بیچنے کے لیے نہیں کرتے بلکہ کسی جائز کام کی نیت سے دیتے ہیں یا مطلقاً اس کو دے دیتے ہیں، تو پھر آپ کا بیچنا اور اس کی اجرت لینا شرعاً جائز ہوگا، گناہ نہیں ہوگا۔ البتہ اس کے اندر گانے ڈال کر دینا
یہ شرعاً جائز نہیں ہے کہ گانے کسی بھی صورت میں سننا یا بیچنا یا سننے کے لیے دینا یہ شرعاً ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے، بلکہ حدیث مبارکہ میں بہت زیادہ اس کے لیے وعید آئی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص گانے سنتا ہے قیامت والے دن اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ تو اس صورت میں اب جو گناہ کے کام میں معاونت کرنے والا ہے وہ بھی حرام کام کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی گانے کسی کو برکت دیتا ہے، اس کی اجرت لیتا ہے، تو وہ اجرت بھی اس کے لیے حرام ہوگی، جائز نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جس کے حلال کی سعادت عطا فرمائے، اور جو شریعت کے احکام ہیں ہماری روزگار سے متعلق ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خرید و فروخت، بزنس، کاروبار، نوکری، ملازمت، ان سب چیزوں کے حوالے سے اگر تفصیلی مزید بھی معلومات حاصل کرنا چاہیں، ہمارے سلسلے میں تو الحمدللہ وقتاً فوقتاً سوالات چلائے ہی جاتے ہیں، لیکن باقاعدہ الحمدللہ مدنی چینل پر ایک سلسلہ احکام تجارت کے نام سے ہر اتوار کو الحمدللہ پیش کیا جاتا ہے، جس میں استاد محترم مفتی محمد علی اصغر عطاری دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ آپ سوالات کے جوابات عطا فرماتے ہیں، اور تقریباً جو ہماری مارکیٹس ہیں، انڈسٹری ہے، یا چھوٹی سطح کے کاروبار ہیں، دکانداریاں ہیں، ملازمتیں ہیں، الحمدللہ ہر طرح کے سوالات آتے ہیں اور ان میں اس کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ تو ہمیں وہ سلسلہ بھی بالخصوص دیکھنا چاہیے، اور اگر اپنے کاروبار سے متعلق آپ کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، تو آپ اس سلسلے میں بھی کال کر سکتے ہیں، ہمارے سلسلوں میں بھی کال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل حتی الامکان آپ کے سوالات کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ ایک کال مفتی سعید صاحب کے لیے چلاتے ہیں۔ مہندر کے مہاراشٹر کے سلور سے نظام رضوی بول رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ہمارے یہاں جمعہ کی جب اذان ثانی ہوتی ہے، یعنی خطبے کی اذان، تو اس میں مؤذن جو ہے پہلی صف میں ہوتا ہے، پھر پیچھے آتا ہے، پھر اذان دیتا ہے، اور پھر واپس اپنی جگہ پر پہلی صف میں جاتا ہے، اور جب تک خطبہ بھی چالو ہو جاتا ہے، تو کیا یہ کرنا صحیح ہے؟ جواب عنایت فرمائیں، جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ دیکھیں، جب خطبہ شروع ہو جائے تو کوئی عمل جائز نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور بلکہ فقہاء کرام نے یہاں تک فرمایا ہے کہ خطبہ شروع ہو گیا، کوئی اس حالت میں مسجد میں آیا تو جہاں پہنچا ہے مسجد میں وہیں رک جائے، مسجد کے اندر آیا وہیں رک جائے، اب آگے نہ بڑھے، تو اب اس کا آگے بڑھنا ایک عمل ہوگا، اور خطبے کے دوران جو ہے کوئی عمل روا یعنی جائز نہیں ہے، تو خطبے کے دوران چلنا بھی جائز نہیں ہے۔ اب ان کے سوال کی طرف آئیں کہ وہ چونکہ خطبے کی اذان جو ہے وہ جب دی جاتی ہے تو مؤذن صاحب امام صاحب کے سامنے ہوتے ہیں اور مسجد سے باہر ہوتے ہیں، یہ بھی صورت ہوتی ہے، خارج مسجد ہوتے ہیں یا فنائے مسجد میں، تو اب ظاہر ہے وہاں جا کے مؤذن صاحب اذان دیں گے، اور جب اذان دینے کی چونکہ فوری بعد خطبہ شروع ہو جاتا ہے، تو مؤذن صاحب آئیں گے تو ان کو خطبے کے دوران چلنا پڑے گا، تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اگر امام صاحب خطبہ شروع کر دیتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہیں بیٹھ جائیں، وہیں جیسے خطبہ ختم ہوگا پھر آگے آ کے وہ اپنی اقامت کہہ لیں، لہٰذا خطبے کے دوران جو ہے یہ چلنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح یہ حکم اس صورت میں بھی ہوتا ہے کہ عموماً مساجد میں چندہ کیا جاتا ہے، کیونکہ جب امام سنتوں کا وقت دیتے ہیں خطبے کی اذان سے پہلے تو سنتیں پڑھ کے چندہ شروع ہو جاتا ہے، بڑی مساجد ہوں تو اس میں بھی چندہ کرتے کرتے اور کم افراد کر رہے ہوں تو وقت لگ جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی دیکھا ہے کہ امام صاحب خطبہ شروع کر دیتے ہیں، لوگ چندہ جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ شرعی طور پہ جائز نہیں، اس حالت میں چندہ کرنا بھی ناجائز و حرام ہے۔ جہاں چندے کے مسائل ہوتے ہیں نا تو پھر وہاں کچھ طے ہوتا رہتا ہے، کبھی طے ہوتا ہے کہ بھی خطبے کے دوران ہی کریں گے، کبھی طے ہوتا ہے کہ سنتوں کے بعد کریں گے، کبھی طے ہوتا ہے کہ فرائض کے بعد کریں گے، تو یہ چلتا رہتا ہے، لیکن خطبے کے دوران یہ نہیں کر سکتے، خطبے کے دوران نہیں کر سکتے۔ جیسے خطبہ شروع ہو گیا، چندہ کرنے والا جہاں بھی ہے وہیں وہ بیٹھ گیا، وہیں رک جائے، اب اس دوران وہ لیکن ایسی چیز طے ہی نہ کی جائے، نماز کے بعد جو ایک معاملہ ہوتا ہے چندہ کرنے کا، جب سلام پھر جاتے ہیں تو وہ مناسب بھی ہے۔ تو اچھا حضور، اس میں یہ نہیں کیا جا سکتا جیسا کہ کئی مساجد میں دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ مؤذن صاحب امام صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر وہی اسپیکر جو جس پہ انہوں نے تقریر کی ہوتی ہے، خطبہ دیا ہوتا ہے، اس کو گھما لیتے ہیں اور وہیں اذان دے دیتے ہیں پہلی صف میں، تو یہ چلنے والا معاملہ ہی نہیں ہوگا، تو یہ کرنے میں کیا حرج ہے؟ دیکھیں، یہ صورت مکروہ ہے کیونکہ مسجد میں اذان دینا مکروہ ہے، اور مسجد میں اذان دینا مکروہ؟ جی، مسجد میں اذان دینا، اذان تو مسجد میں ہی ہوتی ہے، اذان مسجد میں نہیں، خارج مسجد میں ہوتی ہے، اور شروع اسلام سے ہی یہ تھا کہ مسجد کے اندر اذان نہیں ہوتی تھی بلکہ خارج مسجد اذان ہوتی تھی۔
میناروں میں اذان دی جاتی تھی تو یہ خارج مسجد یا فنائے مسجد میں اذان دی جاتی تھی. تو مسجد میں اذان دینے کو فقہاء کرام نے مکروہ قرار دیا. اب یہاں دو چیزیں ہیں کہ مسجد میں اذان نہ ہونا اور خطبے میں یہ سنت ہے کہ مؤذن کا خطیب کے سامنے ہونا. اب جیسے آپ والی صورت ہے کہ اگر بالکل سامنے ہوتے ہیں تو یہ سنت پہ تو عمل ہو رہا ہے لیکن ایک مکروہ فعل بھی کرنا پڑ رہا ہے کہ مسجد کے اندر ہے. تو اگرچہ سامنے ہو لیکن مسجد سے باہر ہو. ٹھیک ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارکہ اور صحابہ کرام کے دور مبارکہ میں اس طرح ہوتا تھا کہ اگرچہ سامنے ہوتے تھے مؤذن لیکن وہ دروازے پر ہوتے تھے، خارج مسجد ہوتے تھے. تو خطبے کی اذان اس طرح دی جاتی تھی. تو اس میں بھی عام مساجد میں بھی اسی طرح ہی کرنا چاہیے. اب کئی مساجد ایسی ہوتی ہیں کہ امام کے سامنے خارج مسجد یا فنائی مسجد کوئی ایسی جگہ نہیں ہوتی کہ امام کی سیدھ میں کھڑے ہو کر کوئی اذان دے. تو ایسی صورت میں فقہاء کرام نے کہا، علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ پھر خارج مسجد اذان دے دی جائے، چاہے جیسے وہ اذان کے لیے خاص مخصوص کمرہ ہوتا ہے، اگرچہ وہ والی سنت تو ادا نہیں ہوگی خطیب کے سامنے والی، چونکہ جگہ بھی نہیں ہے. تو ایسی صورت میں خارج مسجد فنائے مسجد کہیں بھی کھڑے ہو کر اذان دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مفتی صاحب نے وضاحت فرمائی. ویسے جیسے ہم سنتے ہیں نا کہ اذان کی آواز مسجد سے اذان کی آواز آ رہی، تو مسجد سے ہی آ رہی ہوتی ہے، لیکن مراد اس میں تھوڑا سا جیسے کہ مفتی صاحب نے وضاحت فرمائی خارج مسجد، فنائے مسجد، اور ایک لفظ ہوتا ہے عین مسجد. تو اگر یہ تھوڑی سی وضاحت فرما دیں تو کنفیوژن ختم ہو جائے گی. کوئی جملے ہم سنتے ہیں اور اس سے غلط فہمی نہ ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے اور کہتے ہیں مسجد میں نہیں ہوتی. تو یہ اگر اس شرعی طور پر ان چیزوں کی ایک تو عین مسجد وہاں جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، جو جگہ نماز کے لیے مختص ہو گئی، ہال ہوتا ہے، اس کے اندر کا ہال، پھر برآمدہ، پھر ہوتا ہے صحن، یہ سارا عین مسجد کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ یہ کہ بعض مساجد جس میں صحن کو اول سے ہی فنائے مسجد رکھا ہوتا وہ احاطے میں ہے مسجد کے، لیکن نیت اس کی شروع سے ہی فنائے مسجد کی ہوتی ہے، لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا. عمومی طور پہ صحن مسجد جو ہے وہ عین مسجد ہی ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو جگہیں مسجد کی ضروریات کے لیے بنائی جاتی ہیں مسجد سے ملحق، جیسے کمرے وغیرہ، وضو خانہ، سنجا خانہ وغیرہ، چپا اتارنے کی جگہ، یہ فنائے مسجد کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو جگہ ہوتی ہے وہ خارج مسجد کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح جو فنائے مسجد میں اذان دی جائے یا پھر خارج مسجد میں اذان دی جائے، کیونکہ یہاں ہمارے یہاں تو اب رواج اسپیکر کے ذریعے مائک پہ اذان دینا ہے، تو اب ظاہر ہے وہ کہیں بھی کھڑے ہو کے دیں گے، آواز تو گونج رہی ہوتی ہے، وہ میناروں سے ہی جو ہے وہ اسپیکر کے ذریعے جو ہے اذان کی آواز آتی ہے. تو ایسی صورت میں جو ہے وہ خاص کوئی جگہ بنانی چاہیے اول سے ہی. ٹھیک ہے. یعنی اب تو بالفرض مسجد بن چکی ہے، اب کوئی سوچے یار چلیں کوئی کمرہ بنا لیتے ہیں عین مسجد میں، تو عین مسجد میں بنانا جائز نہیں ہوگا. البتہ جو خالی پڑی جگہ فنائے مسجد ہے یا خارج مسجد ہے، وہاں کوئی اگر اسٹور نما یا اس طرح کا کمرہ جس میں یہ جس کو ساؤنڈ روم وغیرہ بھی کہتے ہیں، یہ مائک وغیرہ رکھ کے اذان دی جائے، یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. امید ہے کہ اس وضاحت کے بعد جو ہے اگر کنفیوژن تھی کسی کے ذہن میں تو ختم ہو گئی ہوگی. بظاہر لگتا یہ ہے کہ وہ مسجد کا احاطہ ہی ہوتا ہے، چار دیواری ہوتی ہے، اسی کے اندر وہ عین مسجد ہوتا ہے، اسی کے اندر وہ فنائے مسجد ہوتا ہے، اور اسی کے اندر وہ اذان والا کمرہ ہوتا ہے کہ جس کو ساؤنڈ روم کہا جاتا ہے، لیکن وہ نیت اس کی مسجد کی نہیں ہوتی، اس کو خارج مسجد یا فنائے مسجد شمار کیا جا رہا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے بظاہر تو وہ باؤنڈری وال کے اندر ہونے کی وجہ سے یہی کہا جائے گا کہ مسجد میں اذان ہو رہی ہے، لیکن شرعی طور پر وہ مسجد میں نہیں ہو رہی ہوتی بلکہ ایک خارج مقام پر ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ اصطلاحات ہیں شریعت کی مسجد کے حوالے سے، اور جو مسجد کی انتظامیہ متولیان ہوتے ہیں ان کو یہ عموماً پتہ ہوتی ہے، نہیں پتہ ہوتی تو ان کو اس کی وضاحت معلوم ہونی چاہیے، تاکہ مسجد میں اگر کوئی تصرف کرنا ہے، کوئی کام کاج کرنا ہے، کوئی تعمیری معاملہ کرنا ہے، تو اس حوالے سے ان کو ان کی حدود و قیود کے کہ جو احکام عین مسجد کے ہیں فنائے مسجد کے اس سے مختلف ہیں اور خارجی مسجد کے اس سے بالکل مختلف ہیں. اس حوالے سے جو مسجد کی انتظامیہ ہے، جو مسجد کی کمیٹیاں ہیں، متولی ہیں، ان سے میں ایک عرض کروں گا کہ آپ مسجد کے حوالے سے جب بھی کوئی معاملہ کرنے جائیں تو اس حوالے سے پہلے شرعی رہنمائی حاصل کر لیں. شرعی رہنمائی یعنی کسی مفتی صاحب سے، کسی عالم صاحب سے اس حوالے سے آپ معلومات لے لیں کہ ہم نے اس مسجد کے اندر جو ہے یہ کام کرنا ہے. آپ اپنی طرف سے اچھا ہی کام کرنے جا رہے ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ کام مسجد کے اندر کرنے کی اجازت نہ ہو. مجھے یاد ہے کہ ایک مسجد تھی، اس کی انتظامیہ نے مجھ سے رابطہ کیا کہ ہم مسجد میں یہ کام کرنا چاہتے ہیں، یہ ٹائلیں لگیں گی، یہ لگے گا. 8 کام انہوں نے مجھے گنوائے، اور جب افتاح مکتب
کہ جہاں پر مساجد اور اس طرح کی چیزوں کے جوابات دیے جاتے ہیں، خاص کر مفتی صاحب بھی وہیں تشریف فرما ہوتے ہیں، وہاں سے جب اس کی معلومات لی گئیں تو وہ 8 کے 8 کام ناجائز نکلے۔ اپنی طرف سے ان کی نیت بھی اچھی تھی، مسجد کی بہتری کے لیے وہ سوچ رہے تھے، لیکن شرعی طور پر کچھ ایسی اس میں قیودات تھی کہ وہ کام اس جگہ پر ان مقامات پر نہیں ہو سکتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی طرف سے اگر اچھا بھی سمجھتے ہیں لیکن پھر بھی ہم کسی عالم دین سے، بلکہ مفتی صاحب سے جو کہ ان مسائل کے اندر جو ہے وہ مہارت رکھتے ہیں، ان سے معلومات لے لیں۔ دعوت اسلامی کے افتاء مکاتب موجود ہیں، آپ دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے ان کے ذریعے ان سے یہاں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی مساجد کے معاملات جان سکتے ہیں۔ لیکن دارالافتاء اہل سنت کی جو شاخیں ہیں وہاں پر بھی الحمدللہ یہ مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ آپ اپنے علاقے کے قریبی دارالافتاء اہل سنت میں حاضر ہو جائیں اور آپ اپنے مسائل پوچھ سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان باتوں پر توجہ فرمائیں اور خود سے مسجد کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ نہ کریں۔ مفتی نوید چشتی صاحب کے لیے کال سلسلے میں شامل کر دیں۔ سب سے یہ سوال کرنا تھا کہ جنازے میں آخری صف میں جو کھڑے ہوتے ہیں تو افضل فضیلت ہے، تو اس کی کیا وجہ یعنی فضیلت کی، اور عام جیسے کہ 5 نمازوں میں پہلے صف کی فضیلت ہے؟ کیا سوال ہے؟ جی حضور۔ نماز کے اندر عام جو نمازیں ہوتی ہیں، فرض نمازیں ہیں، ان کی جماعت میں پہلی صف کی فضیلت ہوتی ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جو برکت اترتی ہے وہ امام پر اترتی ہے، اور اس کے بعد امام کے پیچھے جو پہلی صف ہوتی ہے اس کے درمیان میں اترتی ہے، اور وہاں سے دائیں اور بائیں پھیل کر جاتی ہے۔ اور جو جنازہ کا معاملہ ہوتا ہے اس کے اندر آخری جو صف ہے اس کو فضیلت دی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ سامنے میت ہوتا ہے تو میت کی عبادت کے مشابہ نہ ہو، تو جتنا میت سے دور والی صف ہوگی اتنی افضلیت والی صورت ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جنازے کے اندر، جنازہ کی نماز کے اندر زیادہ صفیں ہونا یہ فضیلت کی بات ہے۔ حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس پر 3 صفیں نماز کی ہوں گی اس کی مغفرت ہوگی۔ تو اب جب اس کے اندر زیادہ صفیں ہونا مطلوب ہیں تو اگر پہلی صف کو افضل رکھا جائے گا تو ہر ایک کی کوشش ہوگی کہ وہ پہلی صف کے اندر شامل ہو، تو صفیں کم ہو جائیں گی۔ تو اگر آخری صف کی فضیلت رکھی گئی ہے تو اس صورت میں اب یہ ہے کہ وہ پچھلی صفوں میں کھڑے ہوں گے تو صفیں زیادہ ہو جائیں گی، اور وہ صفوں کے زیادہ ہونے والی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی۔ جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر 7 نمازی ہوتے ہیں جنازہ کے اندر تو وہ بھی بہتر یہ ہے کہ 3 صفیں بنا کر 3 صفوں کے اندر کھڑے ہوں، تاکہ جو 3 صفوں والی فضیلت ہے وہ بھی جنازہ کے اندر حاصل ہو جائے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ وضاحت فرمائی۔ ایک میسج حضور آیا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص داڑھی منڈا ہے اور وہ اذان دیتا ہے اور اقامت پڑھتا ہے تو اس کی اذان و اقامت کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، جو شخص داڑھی منڈاتا ہے، یہ ایک مٹھی سے کم گھٹاتا ہے، تو وہ گناہ گار ہے اور فاسق ہے۔ تو فاسق کی اذان و اقامت کہنا مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے، بلکہ فقہائے کرام نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر کوئی فاسق اذان کہتا ہے تو اس اذان کا اعادہ مستحب ہے، کہ مستحب ہے کہ دوبارہ اعادہ کیا جائے۔ تو لہذا بہتر یہی ہے کہ جو فاسق شخص ہو، جیسے آپ نے مثال دی، داڑھی منڈا ہو یا مٹھی سے کم گھٹاتا ہو، تو انہیں اذان و اقامت ان سے نہ دلوائی جائے۔ ٹھیک ہے، اور یہ یقیناً نماز کی اذان اور اقامت کی بات ہے۔ ویسے اگر اذان کے کلمات کوئی دہراتا ہے، کیونکہ بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا، مسجد میں نئے آنا شروع ہوتے ہیں اور اذان دینے کا، یہ آواز اچھی ہوتی ہے لیکن اپنے اعمال سے بھی باز نہیں آتے، لیکن اذان دینا چاہتے ہیں کہ اذان دیں، تو ویسے ہی اذان دینا چاہیں، الفاظ دہرانا چاہیں، گھر میں اذان دیتے ہیں، کوئی مسئلہ اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ یہ کال مفتی سعید صاحب کے لیے چلائیے۔ شہزاد بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ میرے کو اسکول ہیں فری ایجوکیشن کے، تو میرے پاس پہلے پیسے نہیں تھے بلڈنگ وغیرہ فرنیچر وغیرہ بنانے کے لیے۔ کچھ جگہ سے مجھے جو ہے وہ پیسے انہوں نے ڈونیشن دی تھی کہ آپ اسکولوں پہ لگا دیں، تو میں نے اسکولوں پہ لگا دیے تھے۔ اب میرے اسکول میں اتنے پیسے آ گئے جو جتنا میرا خرچہ ہوا تھا وہ پیسے میرے پورے ہو گئے، تو اب کیا مجھے وہ پیسے واپس کرنے ہوں گے؟ اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیں، یا وہ پیسے کسی اور جگہ پہ میٹ کر دوں؟ جی حضور۔ دیکھیں، جنہوں نے ان کو پیسے دیے ہیں اگر تو بطور قرض دیے ہیں تو ظاہر ہے پھر تو وہ واپسی کرنے ہی کرنے ہیں۔ ڈونیشن، اگر وہ ڈونیشن والی صورت تھی پھر تو ظاہر ہے جو لگا دیے۔ ہاں، جس کام کے لیے دیے تھے اب وہ اس کام کی ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے، تو ظاہر ہے یہ تو انہی کی ملکیت ہوتے ہیں پیسے جنہوں نے ڈونیشن کیے ہوتے ہیں اسی صورت میں۔
تو یہ ان کو واپسی کر دیں، ٹھیک ہے، یا ان کی اجازت سے کہیں اور استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ورنہ ان کو یہ پیسے واپس ہی کرنے ہوں گے جو ڈونیشن کے ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، ایک کال مفتی نوید صاحب کے لیے چلائیے۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ 4 رکعت آپ فرض پڑھ رہے ہیں، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول گئے ہیں، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اگلی تیسری رکعت یا چوتھی رکعت میں پڑھ سکتے ہیں سورت جو ملانی ہے، یا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جی حضور، اگر تو رکوع میں گئے ہیں اور یاد آ گئی ہے کہ میں نے صورت نہیں ملائی اور سورہ فاتحہ پڑھ کر میں رکوع میں آ گیا ہوں، تو اب اس صورت میں تو اس کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ دوبارہ قیام کی حالت میں آ جائے اور وہاں پر آ کر دوبارہ صورت ساتھ ملائے اور پھر رکعت پوری کر لے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ اور اگر اس کو اس رکوع میں یاد نہیں آتا، بعد میں یاد آتا ہے کہ میں نے ساتھ صورت نہیں ملائی، تو پھر اس صورت میں اس پر واجب ہوگا کہ وہ تیسری یا چوتھی رکعت کے اندر صورت بھی ملائے سورہ فاتحہ کے ساتھ، اور اس صورت میں بھی آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ اور اگر یاد نہیں رہی، آخر میں قاعدہ کے اندر یاد آتی ہے کہ کسی صورت میں میں نے کسی رکعت میں میں نے پہلی یا دوسری رکعت میں میں نے نہیں ملائی تھی صورت، تو اب اس صورت میں وہ آخر میں سجدہ سہو کر لے تو اس صورت میں نماز درست ہو جائے گی۔ اور اگر پہلی یا دوسری رکعت میں کسی جگہ پر جان بوجھ کر صورت چھوڑ دی تو اب وہ نماز واجب الاعادہ ہوگی، سجدہ سہو کرنے سے نماز درست نہیں ہوگی، کہ دوبارہ اس کو پڑھنا ہوگا، دہرانا ہوگا اس نماز کو۔ تو حضور یہ ارشاد فرمائی، جیسے آپ نے فرمایا واجب الاعادہ، اب جان بوجھ کر چھوڑ دی اور اس کو پتا ہے کہ میں نے چھوڑ دی ہے اور واجب الاعادہ دوبارہ پڑھنی ہے، لیکن جو پڑھ رہا ہے نماز تو کیا اس کو مکمل کرے گا یا اس کو وہیں چھوڑ دے گا؟ اس کے حوالے سے بھی ارشاد فرمائیے۔ اس نماز کو تو پورا کرے گا، کیونکہ قرآن پاک میں صریح حکم موجود ہے، لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ تو اب اس نماز کو توڑنا نہیں ہے، اس نماز کو پورا کرے اور اس کے بعد اس نماز کا اعادہ کر لے۔ اور یہ گناہگار بھی ہوگا، توبہ بھی اس کو کرنی پڑے گی اس صورت میں۔ اچھا، ایک کال مفتی سعید صاحب کے لیے چلاتے ہیں۔ جی مفتی صاحب سے میرا سوال تھا کہ یہ جو میڈیسن وغیرہ ہم یوز کرتے ہیں جن میں اکثر الکوہل ہوتی ہے، جیسے ہومیوپیتھک ہو یا ایلوپیتھک میں جو ہے وہ کچھ ایسے سیرپ وغیرہ ملتے ہیں جن میں جو ہے وہ الکوہل ملائی جاتی ہے، تو ایسی ادویات جو ہیں وہ استعمال کرنا کیسا؟ جبکہ ایک جو ہے وہ واقعہ جو نظر سے گزرا جس میں طبیب کے کہنے پہ جو ہے وہ 2 چمچ شراب کے پینے والے کو جو ہے وہ عذاب کا وہ جو مستحق ہوا، تو اس بارے میں ذرا رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین۔ جی حضور، دیکھیں یہ میڈیسن میں، ادویات میں جو الکوہل کا استعمال ہوتا ہے، ہومیوپیتھک کی مثال دی، اس میں تو تقریباً استعمال ہو رہا ہے تمام ادویات میں، ایلوپیتھک میں بھی ہوتا ہے، خاص کر سیرپ وغیرہ میں بھی الکوہل کا استعمال ہوتا ہے۔ تو علماء نے اس کی اجازت دی ہے، ٹھیک ہے، کہ کیونکہ اس میں عوام و خواص سبھی مبتلا ہیں، اس میں تعامل ہے، تو اب ان کے ذہن میں جو شبہ ہے وہ شراب کے حوالے سے، اصل میں قرآن پاک میں خمر جو لفظ آیا ہے شراب کے لیے، اب الکوہل وہ خمر والی صورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ادویات کے علاوہ ویسے پینا اس کا ہے حرام ہی، فتویٰ اسی پر ہے، ٹھیک ہے، لیکن صرف ادویات میں بطور دوائی کے قلیل مقدار میں کہ جس سے اس سے نشہ نہ چڑھے، ٹھیک ہے، اور بطور علاج کے لیے ہی اس کو استعمال کیا جائے تو اس کا استعمال جائز ہے، شرعی طور پہ اس پہ حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ میں نے پڑھا ہے کہ خمر تو کوئی بھی نہیں ڈالتا نا، کیونکہ بہت مہنگی ہوتی ہے، لیکن اگر ڈال دی تو اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن خمر تو کہتے ہیں الکوہل جو بنتی ہے نا، اس کو جس طریقے سے بنتی ہے تو اس میں خمر کی تعریف ہی نہیں آئے گی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الکوہل ہی ڈلتی ہے، لیکن اگر بالفرد خمر ڈال دی کسی نے تو پھر تو دوائی کے طور پر بھی اس کی اجازت نہیں ہوگی نا۔ خالص خمر اگر ڈال دی تو وہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ خمر کے علاوہ دیگر جو اشربہ ہیں اس میں اختلاف ہے، تو اختلاف کی وجہ سے علماء نے یہ حاجت کی وجہ سے، ضرورت کی وجہ سے صرف ادویات میں اس کے پینے کی اجازت دی ہے، اور جو جہاں خارجی استعمال میں جس پر تعامل ہوتا ہے، جیسے پرفیوم میں الکوہل استعمال ہوتا ہے تو اس کے لگانے کی علماء نے بھی اجازت دی ہے۔ تو خارجی استعمال کی اس طرح اجازت دی ہے جہاں جہاں تعامل ہے، اور اسی طرح پینے کے اعتبار سے جو ہے وہ صرف ادویات میں استعمال ہوتی ہیں قلیل مقدار میں، تو اس کے استعمال کی علماء نے اجازت دی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی ایک کال مفتی نوید صاحب کے لیے چلائیے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ ساس اگر عدت میں ہو تو کیا وہ اپنے داماد کے سامنے آ جا سکتی ہیں؟
जो भी औरत इद्दत के अंदर हैं वो अपने महरम के सामने आ सकती हैं, उनके साथ गुफ्तगू भी कर सकती हैं और उनके साथ जो बात वगैरह करनी है वो कर सकती हैं। दामाद महरम में होता है तो इसके साथ गुफ्तगू भी की जा सकती है और इसके सामने भी आ सकती हैं। बाकी इद्दत के अंदर अगर औरत है तो गैर महरम के साथ अगर कोई गुफ्तगू करने की शरअन जरूरत है तो बापर्दा रहकर उसके साथ जरूरत के मुताबिक गुफ्तगू जैसे करना चाहे तो कर सकती है, वो भी मना या गुनाह नहीं है। अलबत्ता यह है कि बगैर पर्दा के जो शरई पर्दा है बगैर उसके किसी गैर महरम के सामने आना उनका जायज नहीं है और बिला जरूरत शरई उनके साथ गुफ्तगू करने की इजाजत नहीं होगी। ठीक है जी, एक और कॉल मुफ्ती नवीद साहब के लिए। गुलाम सरवर कारी अर्ज कर रहा हूँ गुजरात से। मुफ्ती साहब से मेरा ये सवाल है, अगर कोई औरत फौत हो जाती है गैर महरम, क्या उसको कंधा देना दूसरे अफराद गैर महरम जो है वो उसको कंधा दे सकते हैं जनाजे में? गैर नहीं फरमा दे जी हुजूर। गैर महरम औरत है तो उसके जनाजा को चारपाई को कंधा देना शरअन जायज है, इसमें कोई हरज वाली बात नहीं है। बल्कि हदीस मुबारका है कि अगर कोई शख्स किसी को मैयत को कंधा देता है और 40 कदम तक चलता है तो उसकी वजह से उसके 40 कबीरा गुनाह माफ हो जाते हैं। तो ये बड़ी फजीलत की बात है, किसी भी मैयत के जनाजे को कंधा देना, चारपाई को कंधा देना बड़ी फजीलत वाली बात है कि अगर 40 कदम तक लेकर उसको चलते हैं तो 40 कबीरा गुनाह माफ होते हैं। वैसे बहुत कम ऐसी नेकियां हैं कि जिनकी वजह से कबीरा गुनाह माफ होते हैं, या तो वो माफी मांगने की वजह से, तौबा की वजह से माफ होंगे, या फिर ये है कि हज की वजह से हज मबरूर मकबूल की सआदत अल्लाह ताला नसीब फरमाए तो कबीरा गुनाह माफ हो जाएंगे, या फिर जो है वो साहिब हक से माफी मांगने की वजह से माफ होंगे। जनाजा को कंधा देने की इतनी फजीलत है कि 40 कबीरा गुनाह 40 कदम चलने की वजह से माफ हो जाते हैं। अलबत्ता अजनबी शख्स औरत को देख नहीं सकता, उसके जिस्म को छू नहीं सकता और उसको गुस्ल वगैरह नहीं दे सकता, लेकिन जनाजे को कंधा देने में कोई मुमानत नहीं है। बाज इलाकों में ये रिवाज है, वो समझते हैं कि शोहर अपनी बीवी के जनाजे को कंधा नहीं दे सकता, तो ये भी दुरुस्त नहीं है। जब अजनबी कंधा दे सकते हैं तो शोहर कंधा क्यों नहीं दे सकता? तो शोहर अपनी जोजा के जनाजे को भी कंधा दे सकता है, उसके लिए भी वही फजीलत है जो दूसरों के लिए है कि अगर जनाजे को कंधा देकर 40 कदम तक चलता है तो 40 कबीरा गुनाह इंशाअल्लाह माफ हो जाएंगे। हुजूर एक मैसेज है, ये भी बार बार आ जाता है इस तरह का कि कोई शख्स बात बात पर अपनी बीवी से कहता है चली जाओ, जहाँ से आई हो वहीं चली जाओ, निकल जाओ, और फिर हंसना भी शुरू कर देता है। तो अब इस तरह के जुमले गुफ्तगू में मियाँ बीवी के होते रहते हैं, तो क्या हुक्म होगा? इस तरह कहना भी चाहिए कि नहीं? बचना चाहिए ऐसे जुमलों से, क्योंकि ये किनाया के अल्फाज हैं जिसमें तलाक के माना भी निकलते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जब तक तलाक की नीयत ना हो तलाक वाक़े नहीं होगी। ठीक है, तफसील है इसकी। जी। अगर इसने तलाक की नीयत से कहा चल निकल जा, दफ़ा हो जा, इस तरह के अल्फाज कहे हैं तलाक की नीयत से तलाक देने की, तो फिर तलाक होगी, वरना नहीं। ठीक, और इस तरह के जुमलों से बिल्कुल बचना चाहिए। एक कॉल मुफ्ती सईद साहब के लिए। सर वो सवाल ये है कि वो नमाज कसर जो होती है, सफर की नमाज के बारे में सवाल मेरा ये है कि वो जो अलामा साहब बताते हैं अक्सर 72 किलोमीटर का सफर करना है तो नमाज कसर होगी, तो नमाज कसर के लिए जो सफर आने जाने का या एक साइड का होना चाहिए इतना? देखें, सफर जो है आने जाने का नहीं देखेंगे, सिर्फ जाने का देखेंगे। यानी जिस जगह आप जा रहे हैं अपने शहर से, अपने शहर के हदूद से आप निकले, वहां से लेकर उस शहर के हदूद तक जो फासला है, यानी दो शहरों के दरमियान कम से कम 92 किलोमीटर हो, तो 92 किलोमीटर 92 किलोमीटर से ज़्यादा के सफ़र पे अगर आप जा रहे हैं तो ऐसी सूरत में आप कसर पढ़ेंगे। यानी जैसे अपने शहर के हदूद से निकलेंगे तो कसर नमाज शुरू हो जाएगी। अगर आपने अभी 10 किलोमीटर ही सफ़र किया है, लेकिन अपने शहर के हदूद से निकल गए तो जाना 92 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो आपकी कसर नमाज शुरू हो जाएगी। तो अगर 92 किलोमीटर से कम है तो इस सूरत में जो है कसर नमाज नहीं होगी। ठीक है, और ये वापसी पर भी जब आ रहे तो उतना ही बनेगा। वापसी में कोई अगर इतनी मुसाफत पे गया और वापसी में जब तक अपने शहर या बस्ती में दाखिल नहीं हो जाता उस वक्त तक वो मुसाफिर ही है, कसर नमाज पढ़ेगा। इसमें वो जो 15 दिन का है वो क्या है, उसकी थोड़ी वो ये है कि जिस जगह वो जा रहा है, ठीक है, वहाँ उसका 15 दिन रहने का इरादा है, 15 दिन ही उससे ज्यादा, तो वहाँ पहुंचकर, ठीक है, वहाँ पहुंचकर वो मुकीम हो जाएगा और वहाँ वो पूरी नमाज पढ़ेगा।
ٹھیک ہے، لیکن دوران سفر جو ہے وہ قصر نماز پڑھے. ٹھیک ہے. اور 15 دن سے کم کا ارادہ ہے تو دوران سفر بھی قصر اور وہاں ٹھہر کر بھی قصر. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اس حوالے سے بھی الحمدللہ امیر اہل سنت کا بہت ہی پیارا رسالہ مسافر کی نماز کے نام سے موجود ہے. اس سے پہلے بھی نماز کے حوالے سے بہت سارے سوال آتا ہے، تو چند رسالے بلکہ ایک کتاب ہی کا میں آپ کو عرض کروں گا، مدنی مشورہ پیش کروں گا کہ نماز کے احکام، امیر اہل سنت کی کتاب ہے، بہت ہی پیاری کتاب ہے. نماز کے احکام 12 رسائل ہیں اس کے اندر. اس میں وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، تیمم کا طریقہ، ہو سکتا ہے کئی لوگوں کو اس کی معلومات نہ ہو، نماز جنازہ کا طریقہ، عید کی نماز اور اذان کے حوالے سے الحمدللہ رسالہ موجود ہے. اور آخر میں ایک مدنی وصیت نامہ بھی اس کے اندر ہے کہ بندہ مرتا ہے تو وصیت جو کی جاتی ہے اس کے حوالے سے بھی بہت سارے مدنی پھول ہیں. امیر اہل سنت کا اپنا وصیت نامہ اس رسالے کا حصہ ہے. تو اس کتاب کو ضرور حاصل کیجیے، اس کو پڑھیے. اور بہت ساری زبانوں میں الحمدللہ اس کا ٹرانسلیشن کیا گیا ہے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر یہ کتاب موجود ہوتی ہے. اس کے علاوہ دارالفتاح اہل سنت کی جو موبائل اپلیکیشن ہے اس میں بھی جو بک لائبریری ہے اس میں یہ کتاب موجود ہے. مکتبۃ المدینہ سے آپ اس کو ہدیتاً یعنی آپ پیسے دے کر حاصل بھی کر سکتے ہیں. ہوم ڈیلیوری کی بھی سہولت مکتبۃ المدینہ دیتا ہے تو آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. ایک اور سوال حضور آیا وہ میں آپ سے پوچھوں گا اور اس کے حوالے سے کتاب کا حوالہ میں آپ کو پہلے دے دیتا ہوں کہ کپڑے پاک کرنے کا طریقہ پوچھا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے بھی ایک رسالہ موجود ہے، کپڑے پاک کرنے کا طریقہ. یہ رسالہ بھی آپ خرید فرما لیجیے اور اس میں تفصیل سے آپ پڑھیے، لیکن طریقہ کیا ہے وہ مختصراً آپ ارشاد فرما لیجیے. جس جگہ پہ نجاست لگی ہے اس جگہ کو دھویا جائے. ٹھیک ہے. ایک تو طریقہ یہ کہ ایک دفعہ آپ نے دھویا، ٹھیک، اور پھر اچھی طرح نچوڑ دیا، پھر دوسری دفعہ دھویا، پھر اچھی طرح فل طاقت سے کہ مزید نچوڑنے سے مزید جو ہے نہ قطرے گریں. اس طرح 3 دفعہ دھو کے نچوڑ دیں. یہ ذرا مشکل طریقہ ہوتا ہے. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی دفعہ میں جیسے نل کے نیچے آپ نے رکھا کپڑا اور اس کو دھوتے رہے. اب آپ کو اتنی دیر تک یقین ہو جائے کہ وہ پانی جو ہے نجاست کو ختم کر گیا ہوگا، نجاست جو ہے وہ زائل ہو گئی ہے، تو اس صورت میں جو ہے کپڑا پاک ہو جائے گا. اور بھی طریقے ہیں، آپ نے جو رسالے کا حوالہ دیا اس میں آپ مل جائے. یہ کال چلا دیجیے آخر میں کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، تو اس حوالے سے میں بھی یہ کچھ عرض کروں گا کہ یہ اذان اہل مسجد میں دینا مکروہ ہے. اب یہ مکروہ کیوں ہے؟ وہ تو اللہ کا ذکر ہے. لوگ اعتراض اس طرح کے بھی کرتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر مسجد میں کرنا جائز ہے، تو یہ کیسے مکروہ ہو سکتا ہے؟ برائے کرم اس کی بھی تھوڑی اگر مفتی صاحب سے وضاحت کر دی جائے تو. دیکھیں یہاں یہ اللہ کے ذکر کے طور پر نہیں ہے اذان. جب اذان دی جاتی ہے جی یہ ندا ہے، یہ پکارنا ہے لوگوں کو، نماز یہ اعلان کرنا ہوتا ہے. تو یہاں فقط ایک اعلان ہے. تو اس لیے فقہ کرام نے فرمایا کہ مسجد کے اندر اس طرح کا اعلان کرنے کو مکروہ قرار دیا گیا. ورنہ تو فی نفسی ہی جو ہے وہ تو اللہ کا ذکر ہی ہے، لیکن یہاں مقصود جو ہوتا ہے وہ اعلان ہوتا ہے، تو اس وجہ سے فقہ کرام نے اس کو مکروہ قرار دیا. ٹھیک ہے. وقت ہمارے پاس کم ہے لیکن مفتی صاحب نے مختصر الفاظ میں اور جامع انداز سے اس کی وضاحت فرما دی. مزید اگر کنفیوژن ہو تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور ہمارے دارالفتاح اہل سنت کے نمبرز پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ وہاں سے بھی آپ کو جواب مل جائے گا. سلسلے کا وقت ختم ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جیے زندگی